أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. سورۃ البقرہ پارہ نمبر 1 آیت نمبر 21، 22 اور 23 دو آیتوں کے اندر اللہ رب العزت دعوت توحید اور دلائل توحید دے رہے ہیں، اور آیت نمبر 23 کے اندر پیارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کی رسالت کی دلیل اور قرآن پاک کا اعجاز ارشاد فرما رہے ہیں۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی، اے لوگو عبادت کرو اپنے رب کی جس نے تم کو پیدا فرمایا، الذی خلقکم، جس نے تم کو پیدا فرمایا، والذین من قبلکم، اور ان لوگوں کو بھی پیدا فرمایا جو تم سے پہلے تھے۔ کس وجہ سے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ الذی جعل لکم الارض فراشا، جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو بچھونا، والسماء بناء، اور آسمان کو چھت، وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم، اور اتارا آسمان سے پانی پھر نکال دیا اس کے ذریعے پھلوں سے تمہارے لیے رزق۔ فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، لہذا مت بناؤ اللہ کے مقابل حالانکہ تم جانتے بھی ہو۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اگر تم اس کتاب کی طرف سے شک میں ہو جو ہم نے اپنے بندے پر نازل فرمائی تو لے آؤ اس جیسی کوئی صورت۔ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور بلا لو اپنے مددگاروں کو، من دون اللہ، اللہ تعالیٰ کے سوا، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ مؤمنین، مخلصین، کافرین اور منافقین کا ذکر کرنے کے بعد اب دلائل کے ساتھ توحید کی دعوت دی گئی ہے، اور اللہ جل شانہ کی خالقیت اور شان ربوبیت بیان فرمائی، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت اور نعمت کا تذکرہ فرمایا جس کا مظاہرہ سب کے سامنے ہے، ایک کم سمجھ آدمی بھی اس کو دیکھتا ہے۔ اول تو یہ فرمایا کہ تم اپنے رب کی عبادت کرو جو تمہاری پرورش فرماتا ہے، یہی نہیں کہ صرف پرورش فرماتا ہے بلکہ اس نے تم کو وجود بھی بخشا۔ ممکن ہے کہ کوئی نہ سمجھ یہ کہنے لگے کہ مجھے تو میرے ماں باپ نے پیدا فرمایا، اس وہم کو دفع فرمانے کے لیے فوراً یہی ارشاد فرمایا جو لوگ تم سے پہلے ہیں ان سب کو کس نے پیدا فرمایا؟ اس نے وجود بھی دیا اور وجود کو باقی رکھے ہوئے بھی ہے، اور وجود کے باقی رہنے کے جو اسباب ہیں وہ بھی اس نے پیدا فرما دیے۔ پھر یہ فرمایا اسی ذات پاک کی عبادت کرو، عبادت کو اختیار کرو گے تو اسی میں لگو گے تو تم کو صفت تقوی حاصل ہوگی۔ تقوی عربی زبان میں بچنے اور پرہیزگاری کو کہتے ہیں، اور اس کے بہت سے درجات ہیں۔ سب سے درجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ذات پاک کا مراقبہ رکھے اور ہر وقت اس کی طرف دل و دماغ کو متوجہ رکھے، اس لیے جیے اور اسی ہی کے لیے مرے۔ چھوٹے بڑے گناہوں سے بچنا بھی تقوی ہے، تقوی کے مفہوم میں داخل ہے۔ جب کسی خلوت اور جلوت میں اللہ جل شانہ کی ذات کا استظہار رہے گا تو کہاں گناہ کر سکے گا؟ جب گناہوں سے بچے گا تو ظاہر ہے دوزخ سے بھی محفوظ رہے گا۔ اس لیے بعض مفسرین نے اس کا یوں ترجمہ لکھا ہے کہ تاکہ تم دوزخ سے بچو، سب سے بڑا گناہ شرک ہے، شرک سے بھی بچو اور توحید کو اختیار کرو گے تو سب سے بڑے عبادت اور چھوٹے بڑے گناہوں سے بھی پرہیز کرو گے تو ایسا جو کرے گا ظاہر ہے دوزخ سے بھی ضرور اس کو حفاظت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور شان خالقیت کا مظاہرہ تو ہر چھوٹی بڑی چیز
میں ہوتا ہے، لیکن بہت واضح چیزیں جو سب کے سامنے اور کم سمجھ جن کو سمجھنا اور جانتا ہے، ان میں 3 چیزیں بیان فرمائی، جن میں اول یہ ہے کہ اس نے زمین کو پیدا فرمایا، یہ زمین سب کے سامنے ہے، اس پر بستے ہیں، رہتے ہیں، چلتے ہیں۔ اگر کوئی نابینا ہو تو وہ بھی یہ جانتا ہے کہ یہ کس چیز پر آباد ہے، کس چیز پر چل رہا ہے۔ جو زمین ہے اس کا وجود ہی بتاتا ہے، اس کا پیدا کرنے والا بڑی قدرت والا ہے۔ پھر زمین کا جو وجود ہے محض وجود ہی نہیں بلکہ انسانوں کے لیے اس کا وجود بہت بڑی نعمت ہے۔ ساری زمین انسانوں کے لیے بچھونا، جس پر رہتے ہیں، سہتے ہیں، چلتے ہیں، پھرتے ہیں، اور ان کے اتنے بڑے پھیلاؤ میں انسان کے رہنے کے مکانات بنانے، چلنے پھرنے، سفر کرنے، حاجتیں پوری کرنے کے مواقع۔ اگر زمین پر پہاڑی پہاڑ ہوتے یا پانی ہی پانی ہوتا تو اس پر رہنا دشوار ہو جاتا۔ زمین کے ساتھ آسمان کا ذکر فرمایا، اور یہ کہ آسمان کو تمہارے لیے چھت بنایا۔ یہ چھت ستاروں سے مزین، دیکھنے میں بلی معلوم ہوتی ہے، اس کی طرف نظر کرنے سے فرحت، خوشی اور بشاشت محسوس ہوتی ہے۔ صاحب بیان القرآن نے اپنے رسالہ رفع البنا کے آخر میں لکھا ہے، بعض حکماء کا قول یہ ہے کہ آسمان کی طرف دیکھنے کے 10 فائدے ہیں۔ پہلا فائدہ غم کا کم ہونا، دوسرا فائدہ وسوسے کا کم ہونا، اور تیسرا فائدہ وہم اور خوف کا ختم ہو جانا، اور چوتھا فائدہ اللہ کی یاد آنا، اور پانچواں قلب یعنی دل میں اللہ کی عظمت کا پھیل جانا، اور چھٹا فائدہ افکار ردیہ کا جاتا رہنا، اور ساتواں فائدہ سوداوی مرض کے لیے یہ بھی بہت فائدہ مند ہے۔ آٹھواں فائدہ مشتاق کی تسلی ہوتی ہے، نواں فائدہ محبین کا مونس ہوتا ہے، اور 10واں فائدہ دعا کرنے والوں کا قبلہ ہوتا ہے۔ پھر بارش کے پانی کا تذکرہ کیا، اور یہ فرمایا اللہ جل شانہ آسمان سے پانی اتارتا ہے، اس کے ذریعے طرح طرح کے پھل پیدا فرماتے ہیں، اور جو بنی انسان کے لیے رزق ہیں اور غذا ہیں، ان کے ذریعے انسانوں کی پرورش اور بقا ہے۔ اس میں دلائل قدرت بھی ہیں اور شان ربوبیت کا اظہار بھی ہے۔ ایک ہی زمین، اس کی طرف طرح کے پھل اور جس کے رنگ بھی مختلف اور مزے بھی مختلف۔ آخر میں ارشاد فرمایا، جب اپنے رب اور خالق کو تم نے اس کے دلائل قدرت کے ذریعے اس کی نعمتوں کے واسطے پہچان لیا، تو عقل اور سمجھ کا تقاضا یہی ہے کہ صرف اسی ہی کی عبادت کرو، اس کو جانو، اس کو مانو، اس کی الوہیت ربوبیت کا اقرار کرو، اور اس کے مقابل شریک مت ٹھہراؤ۔ اس کے علاوہ نہ کوئی رب ہے، نہ کوئی خالق ہے، نہ نعمتیں دینے والا ہے، نہ زندگی کے اسباب پیدا کرنے والے ہیں۔ اور ان سب باتوں کو جاننے اور سمجھتے ہوئے اس کے لیے شریک تجویز کرنا، کسی اور کو کی عبادت کا مستحق سمجھنا، علم، فہم، عقل، دانش کے سب خلاف ہے۔ اور پھر ارشاد فرمایا، پیارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کے توحید کے ثابت کرنے کے بعد پیارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کے ماننے اور تسلیم اعجاز کرنے کی دعوت دی جا رہی ہے۔ کوئی شخص خالق اور مالک کو مان لے تو اس کی معرفت بھی ضرور رہتی ہے، اور اس کی ذات صفات کو جاننا اور ماننا لازم ہے۔ اس کا علم خود بخود نہیں ہو سکتا، خالق مالک کی عبادت کے طریقے اپنے پاس سے ایجاد نہیں کیے جا سکتے، لہٰذا ان سب کے سمجھانے اور بتانے کے لیے اللہ جل شانہ نے پیارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کے علاوہ حضرات انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو مبعوث فرمایا، جو انسان تھے، انسانوں سے انسان کی زبان میں بات کرتے تھے۔ جتنے بھی انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم مبعوث ہوئے، ان کو نبوت ثابت کرنے کے لیے ہر ایک زمانہ کے ماحول کے اعتبار سے معجزات دیے گئے۔ آخر کے اندر پیارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم، رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم خطہ عرب میں پیدا ہوئے۔ مکہ معظمہ آپ کا وطن تھا جو جزیرہ عرب میں واقع ہے۔ اس زمانے میں فساد، بلاغت کا بہت بڑا چرچا تھا۔ اہل عرب جب مختلف مواقع میں جمع ہوتے تھے تو مقابلے کے طور پر مختلف قبائل اپنے قصیدے سنایا کرتے تھے۔ جس کا قصیدہ بہت زیادہ فصیح بلیغ سمجھا جاتا، اس کو کعبہ شریف میں لٹکا دیا جاتا تھا، اور گویا ایک قسم کا چیلنج ہوتا تھا، کوئی شخص اس کے مقابلے میں قصیدہ لکھ کر پیش کرے۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی وسلم کی بعثت عامہ سارے عالم کے انسانوں کے لیے ہے۔ قیامت آنے تک آپ ہی رسول ہیں، آپ ہی کے لائے ہوئے دین کو قبول کرنے میں سب کی نجات ہے۔ آپ سے بے شمار معجزات کا ظہور ہوا جو حدیث اور سیرت کی کتابوں میں مذکور ہے۔ ان معجزات پر مستقل کتابیں لکھی گئی ہیں، اور معجزات میں بڑا معجزہ اللہ تعالیٰ کی وہ کتاب جو آپ پر نازل ہوئے، جس کا نام قرآن مجید ہے۔ اس زمانہ میں چونکہ فساد، بلاغت کا بہت بڑا چرچا تھا، مخاطبین اولین چونکہ اہل عرب ہی سے تھے، اس لیے ایک ایسا معجزہ دیا گیا جس کی فساد بلاغت کے سامنے تمام شعراء عرب عاجز رہ گئے، اور اس کو دیکھ کر بہت سے شعراء نے کلام کہنا ہی چھوڑ دیا، جن میں حضرت لبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ربیعہ بھی تھے۔ ان کا قصیدہ بھی ان قصائد میں شامل تھا، جس کو مقابلے کے لیے کعبہ شریف میں لٹکا دیا جاتا تھا۔ انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ان سے دریافت کرایا کہ زمانہ اسلام میں آپ نے کیا اشعار کہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ اہل عرب کو قرآن جیسی
کوئی صورت بنا کر پیش کرنے کے لیے تحدی کی گئی، یعنی مقابلے میں کوئی صورت لانے کا چیلنج کیا گیا، اور فرمایا کہ تم سب اپنے حامی اور مددگاروں کو بلا لاؤ، اللہ جل شانہ کے سوا ساری حمایتوں کو جمع کرو، پھر قرآن جیسی کوئی چھوٹی صورت بنا کر پیش کرو۔ پہلے 10 صورتیں بنا کر لانے کا چیلنج کیا گیا، پھر ایک صورت لانے کا فرمایا گیا۔ تمام فصحاء بلغاء ایک چھوٹی صورت بھی بنا کر نہ لا سکے، عاجز رہ گئے۔ اور سورۃ یونس کے اندر اللہ رب العزت نے پھر ارشاد فرمایا کہ آپ فرما دیجئے کہ لے آؤ تم اس جیسی کوئی صورت اور بلا لاؤ جس کو تم بلا سکتے ہو اللہ کے سوا اگر تم سچے ہو۔ قرآن کریم کا معجزہ ہونا ایسی ظاہر بات ہے جو سب کے سامنے ہے اور سب کو اس کا اقرار ہے، دشمن بھی اس کو جانتے ہیں اور مانتے رہے۔ زمانہ نزول قرآن میں بعض جاہلوں نے تو یہ کہہ کر اپنی خفت مرانے کی کوشش کی کہ اگر ہم چاہیں تو اس جیسا کہہ دیں، لیکن کچھ نہ کر سکے، اور کچھ لوگوں نے قرآن کے مقابلے میں کچھ عبارتیں بنائی، پھر خود ہی اپنے آپس میں مل بیٹھنے کو تسلیم کر لیا کہ یہ قرآن جیسی نہ بنی اور آج تک نہ کوئی بنا لا سکا اور نہ لا سکے گا۔ جیسے کہ اللہ رب العزت نے سورۃ بنی اسرائیل کے اندر ارشاد فرمایا کہ آپ فرما دیجئے گا یہ بات ضروری ہے اگر جمع ہو جائیں تمام انسان اور جنات اور لے آئیں اس قرآن جیسا تو نہیں لا سکیں گے اس جیسا، اگرچہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے مددگار بھی بن جائیں۔ تو اللہ رب العزت نے واضح طور پر ارشاد فرما دیا۔ اللہ رب العزت ہمیں یہ قرآن سمجھنے والا بنائے، اتنی بڑی فصیح بلی کتاب اور اتنی بڑی ہدایت والی کتاب، اللہ رب العزت ہمیں اس سے ہدایت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔